थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान। अच्छा, 113 मेरे ख्याल में कुछ रहती नहीं हदीस से। क्या ख्याल है, आपने कितनी पढ़ ली हैं? मुझ पर झूठ मत बांधो, ये हदीस पढ़ ली थी हमने, कुछ बताएगा? नबी रसूल फरमाते हैं कि मुझ पर झूठ मत बांधे। लामा साहब, इसमें से कुछ हदीस हमने नहीं पढ़ी हैं। जैसे ये जो झूठ बांधने वाली हदीस है, ये भी नहीं पढ़ी है। हाँ और हाँ। इसके अलावा अ, जी जी, हमने इसमें काफी, मेरे ख्याल में नहीं, पीछे है कहीं हम। अ, नहीं, झूठ बोलने वाली हदीस हमने पढ़ ली थी, जो आपने लास्ट टाइम ट्यूसडे को यूट्यूब का लिंक शेयर किया, उसमें 78 to 113 तक कवर हुई है हदीस। वो उसको देखा, लेक्चर को देखा था, एंड पे किया था उस पे। मुझे ये लगता है कि अच्छा, ये जो हदीस है ना, यहाँ से हमने शुरू करना था। 100 ना, यहाँ 113 है यहाँ। वो हदीस है, उसको बोलते हैं हदीस है किरतास। ठीक है जी। जी जी, 114 शुरू करिए यहाँ से। बिल्कुल ठीक है आप। हदीस है किरतास, ये हदीस जो है वो बहुत ज्यादा डिस्कस की जाती है अहले इल्म में। ठीक है जी। आप में से काफी सारे जानते होंगे हदीस किरतास। उसका मैं आपको खुलासा बयान कर देता हूँ, फिर आप इसमें इंशाल्लाह समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। हुआ ये था कि जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी अय्याम में थे, आप अलैहिस्सलाम बीमार थे, तो एक दिन आप अलैहिस्सलाम ने, यानी आखिरी दिनों में कोई 3-4 दिन पहले, आप अलैहिस्सलाम के पास सहाबा मौजूद थे, हजरत अली भी मौजूद थे, हजरत उमर भी मौजूद थे। तो यानी कि हजरत उमर नबी अलैहिस्सलाम के घर गए, फिर हजरत अली भी मौजूद थे, सारे सहाबा मौजूद थे वहाँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो नहीं बे किताबिन अक्तुबु लकुम, ठीक है, मेरे लिए कोई ना कोई कॉपी ले आओ, मैं तुम्हें कुछ लिख के देता हूँ, उसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे। ठीक है जी। तो ये आप अलैहिस्सलाम जब बीमार थे, तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि किताब ले आओ, कोई कॉपी ले आओ, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। ठीक है। तो हजरत उमर ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम अभी जो है ना तकलीफ में है, तो लिहाजा हमारे लिए किताब काफ़ी है, जो अल्लाह के नबी ने हमें तबलीग की है। ठीक है जी। तो हजरत उमर का ये मौक़िफ़, मतलब समझो कि मोहब्बत का अंदाज था जो हमारे नज़दीकी है कि भाई नबी अलैहिस्सलाम जो है ना तकलीफ में, जिस तरह आप जिससे मोहब्बत करते हैं, वालिदैन हैं, वहाँ बाप तकलीफ में होते हैं, तो कहते नहीं नहीं कोई नहीं, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। अच्छा, तो कुछ निकाह के लिए आते हैं। ठीक है। तो फिर वहाँ शोर हो गया, तो आप पहले से हमारे खड़े हो जाओ, यहाँ से सारे चले जाओ। ज़ाहिर जो आदमी बीमार होता है तो वो फिर इस तरह रिएक्ट करता है। नबी अलैहिस्सलाम बीमार थे, फरमाया मेरे पास ये शोर की जगह नहीं, लिहाजा यहाँ से चले जाओ। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि ये बड़ी तकलीफ दह चीज़ थी कि इस तरह नबी अलैहिस्सलाम के सामने इस तरह शोर गुल हो गया। ठीक है जी। तो हम सारे बाहर आ गए, और ये बहुत एक मुसीबत समझ लो, सबसे बड़ी मुसीबत थी है। अब ये तो बात होगी ऐसे कि नबी अलैहिस्सलाम, और ऐसे कई मौकों पर ऐसा हुआ है, साहबा ने अर्ज किया असल बस ठीक है, जैसे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि मेरा नाम मिटा दो सुलह हुदैबिया के वक्त। तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं मिटाऊंगा। अब ये जो हजरत अली ने कहा मैं नहीं मिटाऊंगा, तो ये हम इसको नाफरमानी नहीं कहेंगे, ये मोहब्बत का एक तकाजा है। तो हमारे नज़दीक ये भी एक मोहब्बत का तकाजा है। अब ये जो हदीस ने शिया सुन्नी के दरमियान बहुत ज्यादा जो है वो डिस्कस की जाती है, खास तौर पर अहले हदीस, सॉरी, अहले तशय्युअ ये समझते हैं और ये क्लेम करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जो है हजरत अली की खिलाफत लिखना चाह रहे थे, तो हजरत उमर ने इस चीज से इनकार कर दिया, तो लिहाजा हजरत उमर ने ये बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। जो कुछ वो अल्फाज बोलते हैं, उनका ये कहना है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए खिलाफत लिखी जानी थी, तो हजरत उमर ने इससे इनकार किया। तो ये इसलिए आजकल ये मसला इस वजह से, अगर ये लिखा जाता तो मसले खत्म हो जाता। ठीक है।
تو یہ اہل تشیع کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے تبلیغ کر دی، آپ علیہ السلام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر ایسا فرض لازم ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت دینی ہے آپ علیہ السلام کے بعد، تو آپ اگلے دن لکھ لیتے ہیں، 3 دن اس کے بعد آپ علیہ السلام حیات رہے، تو یہ کوئی لازمی ایسی کوئی چیز ہوتی تو ضرور آپ علیہ السلام لکھ پاتے۔ بلکہ آخری 2 دنوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ لیاؤ کاپی پینسل، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں کہ میرے بعد جو ہے نا وہ آپ کے والد صاحب ہو، کوئی یعنی خلیفہ وہ بنے، کوئی طمع کرنے والا طمع نہ کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے بھی کہا نہیں یا رسول اللہ ابھی ٹائم بڑا ہے، آپ نہ آرام کریں۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی، بخاری مسلم میں روایت ہے کہ ایک عورت آئی، عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ سے سوال کیا ہے، اگر مجھے دوبارہ اسی طرح کوئی سوال کرنے کی حاجت پڑے اور میں آؤں اور آپ نہ ہوں، یعنی اس نے اشارہ کیا کہ ظاہر ہے انسان نے جانا ہے، آپ نہ ہوں تو میں یہ اپنا سوال کس سے حل کراؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر سے۔ کہنے لگی اور اس کے بعد پھر میں آؤں اور ابو بکر نہ رہے تو پھر یہ مسئلہ کس سے حل کراؤں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا عمر سے۔ تو اشارتاً کنایتاً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خلافت کا طریقہ وہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد یہ ہوں گے، میرے بعد یہ ہوں گے، اشارتاً کنایتاً، جو واضح نہیں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد یہ ہوگا اور اس کو خلیفہ بنا دینا، جیسے وہاں اشارتاً ملتا ہے کہ جیسے آپ علیہ السلام فرمایا کہ لے آؤ کاپی پینسلوں میں ابو بکر کا لکھ کے دیتا ہوں، تو لکھ کے نہیں دیا، اشارتاً۔ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ روی ہے کہ جب حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرے کاندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، جب حضرت عمر شہید ہوئے، اب چارپائی پہ تھے، تو کاندھے پہ ہاتھ رکھے کہنے والا نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ ہم گئے، میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے۔ اچھا، میں نے دیکھا ابو بکر نے، عمر نے، اس طرح، یعنی میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے، تو آپ علیہ السلام نے اس طرح کی جو ہے نا باتیں کی، تو وہ بتانے والے نے بتایا، تو جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے۔ تو یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد ابو بکر، اس کے بعد عمر۔ اچھا، پھر آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، بخاری اور مسلم میں ہے، ٹھیک ہے، تو بخاری اور مسلم میں کوئی روایت ہو تو اس کو حل کرنے کا یا دیکھنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، وہ ہے کتاب اللؤلؤ والمرجان۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کتاب میں 1900 کچھ احادیث ہیں، وہ 1900 احادیث جو ہے بخاری مسلم کی متفق علیہ احادیث ہے۔ جو آپ نے کہیں سنا ہوگا نا متفق علیہ، تو متفق علیہ کا مطلب یہ بخاری میں بھی اور یہ مسلم میں بھی ہے۔ تو میں نے اس کتاب کو کافی پڑھا ہے، 2-3 مرتبہ اس کو پڑھا ہے، آپ بھی مارکیٹ سے آپ لے سکتے ہیں، اللؤلؤ والمرجان۔ اگر آپ کے پاس موبائل ہے وہاں بھی آپ کو PDF آپ کو مل جائے گا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں یہ ہے، وہ اس کو ہم نے پڑھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ترجمہ بھی اس کا آیا ہوا ہے، اردو بھی آئی ہے اس کی، تو آپ بڑی مطلب یوں سمجھو کہ قرآن کے بعد اس کا کتاب کا درجہ ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں قرآن کے بعد بخاری ہے، نہیں تو بلکہ اس کا ہو جائے گا، کیونکہ بخاری مسلم کی دونوں روایات اس میں موجود ہیں۔ بڑی مزیدار کتاب ہے، ٹھیک ہے جی، پڑھنے والی ہے۔ تو اس میں ہے، بخاری مسلم میں روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے گائے پہ سوار ہوا، تو گائے بولنے لگی کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئی کہ تم مجھ پر سواری کرو، میں تو پانی لادنے کے لیے، ہل جوتنے کے لیے اس استعمال جو ہے وہ بنائی گئی ہوں، میں سواری کے لیے نہیں بنائی گئی، گائے بولی۔ تو لوگوں نے کہا، وہاں سارے صحابہ تھے، کچھ اور بھی تھے، کہ گائے کیسے بولے گی؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پر میرا ایمان ہے، ابو بکر کا ایمان ہے اور عمر کا ایمان ہے، یہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، یہ بھی وہی بخاری مسلم اسی روایت میں ہے، بکریاں چرا رہا تھا، تو اچھا یہ پھر کیسے آپ ڈھونڈیں گے؟ تو اللؤلؤ والمرجان کتاب میں نا پھر باب باندھے ہوئے، حضرت ابو بکر کی فضیلت کا باب، اس میں آپ کو مل جائے گا۔ ہاں، اچھا، تو چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو ایک بھیڑی آیا اور اس نے ایک بکری کو پکڑا، تو ادھر سے چرواہا نے آ کے اس کو مارا اور بھاگ گیا، بھاگ کے ٹیلے پر بیٹھ گیا کہ بھائی اس دن ان بکریوں کا کون رکھوالا ہوگا، جس دن ہم ہی ہوں گے، تم کوئی نہیں ہوگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھیڑیا باتیں کرتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اس پر میرا ایمان ہے
اور جس کو اللہ بولنے کی طاقت دے، ابو بکر کا ایمان ہے اور عمر کا ایمان ہے۔ تو آپ علیہ السلام اشارتاً بتا رہے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ یہ، میرے بعد خلیفہ ہے۔ تو اہل تشیع اس کو کہتے ہیں حدیث کتاب۔ اہل تشیع اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت علی کے بارے میں لکھنا چاہ رہے تھے، تو زیادہ عمر نے جو ہے نا یہ بیچ میں جو کام کیا جس وجہ سے یہ لکھا نہیں گیا، تو اس وجہ سے حضرت عمر سے اوپر زیادہ وہ نعوذ باللہ غصہ بھی ہوتے ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر یہ لازمی لکھا ہونا ہوتا تو آپ علیہ السلام نے جو بھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دی جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے۔ تو اگر کوئی چیز آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے وقت کہا کہ بھائی کوئی چیز میں نے آپ کو سب کچھ میں نے بتا دیا، کوئی چیز رہتی نہیں، جو اللہ کی طرف سے لازمی آپ علیہ السلام نے بتا دیا، تو یہ حضرت عمر کا ایک محبت کا انداز تھا۔ اگر لازمی ہوتا تو آپ علیہ السلام ضرور لکھوا کے دیتے کہ ہاں میرے بعد جو ہے وہ علی جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے۔ بلکہ اس پر میرا مناظرہ بھی ہوا ہے پچھلے سال اسی حدیث پر، تو اس میں نے بتایا، ظاہر جب مناظرہ کرتے ہیں تو آپ تحقیق بھی کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا، جب آپ علیہ السلام بیمار تھے تو حضرت عباس نے کہا کہ میں جانتا ہوں اپنے خاندان والوں کو، جب ان کا آخری ٹائم ہوتا ہے نا تو ان کے جو ہے نا ان کے نقش نن کیسے ہو جاتے ہیں یا ان کی حالات کیسے ہوتے ہیں، تو میں ابھی نبی علیہ السلام کو دیکھ کے آیا ہوں، آپ علیہ السلام کے حالات اس طرح کے ہیں کہ اب آپ علیہ السلام زیادہ تر آپ علیہ السلام دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم چلتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے خلافت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد خلیفہ کون ہوگا ہم میں سے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں جانا، اگر آپ علیہ السلام نے منع کر دیا نا تو قیامت تک ہمیں کوئی بھی نہیں ملے گا، کوئی خلافت کا کوئی رتبہ یا کوئی بھی چیز ہمیں نہیں ملے گی، لہٰذا ہم نے یہ بات ہی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو یہ بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ بعد میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ہوا یہ کہ صحابہ کرام اس غم میں پریشان تھے بہت زیادہ۔ حضرت عمر نے تو تلوار اٹھا لی کہ جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، لہٰذا کوئی یہ نہ کہے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اچھا، ثقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ ہے جہاں بیٹھک ہوتی تھی، صحابہ بیٹھتے تھے، تو وہاں انصار اور مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انصار نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہم میں سے ہوگا، اور مہاجرین نے کہا کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ تو بات بگڑ گئی، بات چلتی چلتی نا بگڑ گئی۔ کسی نے آ کے حضرت ابو بکر کو اور بتایا کہ یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے، لہٰذا آپ چلیے۔ حضرت علی تو مصروف تھے نبی علیہ السلام کی کفن دفن میں اور ان چیزوں میں، تو حضرت ابو بکر نے پھر حضرت عمر کو لیا کہ چلیں یہ معاملہ ذرا ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تو وہاں گئے تو حضرت ابو بکر نے یہ پھر وہ پڑھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہے میرے بعد جو ہے وہ نبی میرے بعد خلیفہ جو ہے وہ قریش میں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے وہاں پھر قرآن پاک کی آیتیں پڑھی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، لہٰذا اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ جو خلیفہ ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، انصار میں سے نہیں ہوگا، باقی انصار آپ تم لوگ میرے بھائی ہو۔ تو حضرت عمر نے کہا بھی آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں۔ وہاں حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا کہ ہم، تو اس لڑائی کو ختم کرتے ہوئے تو بات یہاں سے چل پڑی۔ پھر دیگر صحابہ نے پھر جو ہے وہ جو ہے بیعت کر لی۔ اچھا، یہ اس طرح اچانک یہ کام ہو گیا، پلاننگ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو وہ وہاں گئے تھے جو ہے نا وہ صلح کرانے کے لیے، اور حضرت ابو بکر بتا رہے تھے کہ بھائی دیکھیں قریش میں عمر بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، تو انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم حل کر دیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں۔ اچھا، تو اس طرح بن گئے۔ اب جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ السلام کو ابھی جو ہے نا دفنایا نہیں کیا، آپ علیہ السلام ابھی موجود ہیں گھر پہ، تو صحابہ جو ہے نا ان کو اپنی خلافت کی پڑ گئی، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں، صورت حال یہ ہے جو میں نے آپ کو گزارش کی، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا جو درس ہے وہ اسی پر ہے کہ ہمیں اویئرنیس ملے، کہ اعتراض کرے کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، صحابہ جو ہے نا وہ دنیا کی ان معاملات سے تو بہت دور تھے، ٹھیک ہے۔ یہ تو خلافت اور حکومت جو ہے نا ان کے تھا ہی نہیں، وہ تو صرف کہ مسلمان آپس میں مل کے رہے اور سارا کچھ یہ وہ، تو یہ بات ہے۔
ٹھیک ہے. اس وجہ سے پھر وہ حضرت علی پھر تھوڑا سا ناراض ہوئے کہ ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا. 6 مہینے کے بعد آپ کو بنایا گیا, آپ سے بات ہوئی, آپ خود بھی آپ نے پھر کی, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے سے مشورہ کیوں نہیں کیا گیا, اور مسئلہ یہ اچانک ایسا ہو گیا تھا. تو بعد میں وہ سارے شیر و شکر ہو گئے. تو یہ ہے ہمارا موقف اہل سنت کا کہ ہم جو ہے اہل سنت و جماعت, مطلب کیا, اہل سنت و جماعت کہ ہم سنت کو فالو کرنے والے ہیں اور صحابہ کی جماعت کو فالو کرنے والے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں 73 فرقے ہوں گے, ان میں سے ایک جو ہوگا وہ جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. تو ہم نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہیں اور صحابہ کے طریقے پر, اس لیے محدثین نے اس طرف یہ گئے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں, ان میں ممتاز ہونے کے لیے کہ کون سے مسلمان ہیں آپ؟ اہل سنت و جماعت والے مسلمان ہیں کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں, نبی علیہ السلام کے فرمان کو مانتے ہیں اور صحابہ کو مانتے ہیں. کیونکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو صحابہ کا انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ 3 سے 4 صحابہ نبی علیہ السلام کی حیات کے بعد بس وہ مسلمان رہے, باقی سارے مرتد ہو گئے, یہاں تک وہ بات کرتے ہیں. کچھ نے صحابہ سے جنگیں لڑیں جیسے خوارج ہیں, انہوں نے حضرت علی سے جنگیں لڑیں. پھر معتزلہ ہو گئے, پھر سارے تقریباً وہ 72 سے 73 فرقے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اور اسی طرح ملا علی قاری نے لکھا ہے, اور اس طرح علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے طبیان قرآن جو پہلی جلد ہے اس میں انہوں نے اس چیز کو تقریباً کوئی 12ویں 13ویں رکوع میں اس کو لکھا ہے پورا کہ کون کون سے وہ فرقے بنیں گے. اچھا اس میں دیکھیں فرقے نبی علیہ السلام نے ایک پیشن کوئی فرما دی کہ ہونا ہے, مطلب ایسا ہونا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخری زمانے میں 73 فرقے ہونے ہیں, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اہل حق کا ساتھ دینا ہے. ہونے تو ہیں, اب یہ نہیں کہ مطلب ہم نے بنا دیں. جب ایک مطلب مثلا ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ تھے, آپ علیہ السلام کے طریقے پر جس طرح, پھر تابعین, پھر اس طرح چلتے چلتے جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی نا, تو وہاں سے پھر خارجی فرقہ نکلا, پھر جو ہے وہ معتزلی نکلا, پھر جو ہے وہ مرجیہ نکلا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح وہ نکلتے گئے. تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم میجارٹی تو ہم وہ ہیں صحابہ, پھر اس کے بعد تابعین, پھر محدثین. کون ہے میجارٹی؟ ان کی ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہیں. تو معتزلہ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, خارجی بھی کہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم مسلمان. تو جو ہم میجارٹی ہیں, ہم اپنی شناخت مسلمانوں کے ساتھ کس طرح بیان کریں؟ تو ہم وہ مسلمان اہل السنہ والجماعہ. اور یہ مسلم شریف کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ امام جو ہے وہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت سے جو ہے وہ حدیثیں لیتے ہیں. تو یہ کہ ہونا ہے, ایک چیز ہونی ہے, تو آپ نے کس سائڈ پہ ہونا ہے؟ آپ نے وہ, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پہ رہے گی. اس جماعت کی شناخت کیا ہوگی, اس کا نام کیا ہوگا؟ اہل سنت و جماعت. سمجھ آ گئی؟ اچھا 72 فرقے اور 73 والا جو ہوگا ایک جنتی اور اہل حق ہوگا. اچھا وہ 72 بھی نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہوں گے, یعنی کہ فرمانا کہ میری امت سے 73 ہوں گے. تو باقی جو ہے ان میں سے معتزلہ ختم ہو گئے, مرجیہ ختم ہو گئے, قدریہ ختم ہو گئے. اچھا اس میں سے معتزلہ کے 22 فرقے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ پھر نہیں, معتزلہ کے 20 فرقے ہیں, اور اہل تشیع کے 22 فرقے ہیں. خوارج فرقہ ہے, پھر مرجیہ کے 6 فرقے ہیں. تو اس طرح اب 50 کے قریب تو یہ بن گئے. اس طرح جو ہے نا وہ پھر بن جاتے ہیں 73. شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی لکھا ہے, اور خاص طور پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے. اور 13واں رکوع بنے گا, 14ویں رکوع میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کے اس کی وہ ہے نا, ومن وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على, یہ جو آیت ہے اس کے تحت انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے طریقے پر, مطلب یہ ہے کہ اس طریقے پر آپ کو جانا ہے جس پر نبی علیہ السلام, وہ جو لوگ جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہیں. اچھا یہاں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرقے ہونے ہیں, نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ فرقے بناؤ. ہم فرقے نہیں بنا رہے, ہم کہتے ہیں ہمیں اہل سنت.
कहते बरेलवी फिरका नहीं, नहीं नहीं, बरेलवी फिरका नहीं, बरेलवी अहले सुन्नत है। बरेली शरीफ शहर है, उसकी तरफ, उसके शहर की तरफ जो वहां से पढ़ के आए हैं, या मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह से उनकी जो निस्बत है, मोहब्बत है, वो आपको बरेलवी कहलाता है। वो अलग से फिरका नहीं है। उनके मसाइल वही हैं जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फिक़ह हनफी पर चलते हैं। तो अगर ये अलग से एक फिरका है तो आप उनको फिक़ह हनफी का फॉलोअर कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो बरेलवी कोई फिरका नहीं, अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत एक आलिम की तरफ क्या है, एक निस्बत है, अलग से कोई ये फिरका नहीं है। अमीर अहले सुन्नत दाऊद इस्लामी के जो बड़े, उसे हम क्या कहते हैं? अमीर अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। लेकिन उलमाए अहले सुन्नत, तो हम अहले सुन्नत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूरी दुनिया में 85% जो है वो अहले सुन्नत है, बाकी थोड़े थोड़े दीगर हैं। तो ये नबी इस्लाम ने बता दिया कि आपने किसके साथ रहना है, कौन सा ग्रोह होगा। कहीं फिरके का लफ्ज है, कहीं जमात का लफ्ज है। तो वो जो फिरका होगा 73वां वो ज्यादा होगा और शक्ल जमात की हो जाएगी। ठीक है जी। तो 73 के मुकाबले में जमात फिरका होगा, लेकिन उसको देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा होगा। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी जो है 120 लाइनें होंगी क़यामत के दिन सारे उम्मतियों की, यानी आदम अलैहिस्सलाम लेकर इस तरह से। एक लाइन पता नहीं कितनी लंबी होगी। 120 में से, तिरमिज़ी का हदीस है, 120 में से 80 कतारें जो है ना मेरी उम्मत की होंगी। तो आप देख लें, जो अहले सुन्नत हैं वो 85% है, ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें जो हमें खुशी है, क्योंकि अहले सुन्नत क्या है? अहले सुन्नत ये है कि अल्लाह की तौहीद, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, सहाबा का अदब एहतराम, और औलिया किराम और मुहद्दिसीन का अदब एहतराम, किसी का इनकार नहीं है। सबका अदब और एहतराम है, मोहब्बत और प्यार है। ठीक है जी। जी इरफान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। इरफान साहब। मुफ्ती साहब, इस पर 73 फिक्र उनके अकायद किबला मुफ्ती अन साहब की किताब है, वो भी बेहतरीन है। मुफ्ती अनस मैंने साहब, यही, जी जी, बड़ी प्यारी किताब है। उसमें अहले सुन्नत का भी अकीदा लिखा है और बातिल अकायद भी लिखे हैं, 73 फिरके और उनके अकायद, मुख्तसर सी है और बड़ी प्यारी है। चलिए माशाल्लाह, ये आप सेंड कर दीजिएगा ना ग्रुप में, तो चलो दोस्त पढ़ लेंगे। हैं चलें इंशाअल्लाह। जी जवाब साहब। मैंने ये करनी थी कि मुतज़िला के आजकल जो अकायद वगैरह वो रवाफिद में ही पाए जाते हैं, क्योंकि रवाफिद और उनमें काफी ममासलत है मुतज़िला में। अच्छा, वो जो मुतज़िला है ना, वो शफाअत की मुनकिर है, रवाफिद नहीं। शफाअत के मुनकिर है और अज़ाब कब्र के मुनकिर है मुतज़िला। इस वक्त मुतज़िला जो अब वो है नहीं। ठीक है ना, कुछ चीजें वो पाई गई हो तो अलग है। जी बहन और ये तो नहीं कि पूरी मुतज़िली। जी हंजला, उम्मे हंजला। मुफ्ती साहब, इसमें सारे बदअकीदा लोग भी होंगे, सही अकीदे वाले भी जो होंगी, जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत की कितार होगी, ये सारे लोग शामिल होंगे इसमें? हाँ, उसमें ये है कि जिन ऐसे लोगों से हमारा इख्तिलाफ है। ठीक है। अब एक ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ठीक है जी। लेकिन हम समझते हैं कि फला मसलक से हैं या फिर कैसे हैं, उन्हें उनका पता ही नहीं होता इतना, बस ये कि सोबत होगी, उठना बैठना, वो नहीं। ठीक है। जहाँ मेजर इख्तलाफ है, जहाँ नबी अलैहिस्सलाम की इसने गुस्ताखी की है, बहुत पढ़ा लिखा भी है, और ये गुस्ताखी जो है बहुत ख़तरनाक है, वो अलग होंगे। बाकी जो आवाम है वो ज़्यादातर वो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती होंगी। ठीक है जी। क्योंकि उनको सिर्फ सीधा सीधा उन्हें पता है कि नमाज पढ़नी है, नबी अलैहिस्सलाम का अदब एहतराम करना है, कोई भी है तो वो सारे इसमें शामिल होंगे। ठीक है। मुफ्ती साहब, जैसे ये कहते हैं ना कि दाबतुल अर्ज आएगा, वो गुनाहगारों को ऐसे चुन लेगा, वो लोग तो फिर वो दोजख में ही होंगे, उनका भी हिसाब होगा कि नहीं? वो निशानी लगाएगा ना सर पे कि ये जी। एंड पे होगा, आखिर में, जहाँ मुसलमान जो होगा उसके लगाए गए मुसलमान है, जो काफिर उस पर लगाए काफिर। वहाँ मुस्लिम और काफिर का फर्क होगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तबलीग करेंगे, उसके बाद फिर एंड हो जाएगा तो सिर्फ मुसलमानों के साथ, और वहाँ कुफर और इस्लाम का फर्क हो जाएगा सर। तो वो लोग सब शामिल नहीं होंगे ना फिर उसमें? जी जी। हिसाब किताब में उनका तो क्योंकि फैसला हो गया। किनका, किसकी बात कर रहे हैं आप? वो जो दाबतुल अर्ज जिन पे जिनको चुन लेगा ना, जिनको दोस्तियों को चुन लेगा। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है नहीं, वो कुफर और इस्लाम से बात होगी, बाकी किसी की फिरके या इस तरह की बात नहीं होगी, मुसलमान होंगे। सही।
باب العلم والعظمت باللیل، ٹھیک ہے جی، اس باب ہے کہ علم اور عظمت ہے رات کی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام رات کو اٹھے اور فرمایا سبحان اللہ، آج رات کتنے فتنے جو ہے اتر رہے ہیں اور کتنے خزانے اتر رہے ہیں، تو ان گھر والیوں کو اٹھاؤ، ٹھیک ہے، اٹھاؤ۔ دنیا میں بہت ساری ایسی عورتیں ننگی ہوں گی جنہوں نے دنیا میں اچھا کاسیت فی دنیا عاریۃ فی الآخرہ، دنیا میں تو پہننے والے ہوں گے بڑے بڑے کپڑے، لیکن آخرت میں کیا ہوں گی؟ ننگی ہوں گی۔ تو مطلب بتانے کا مقصد یہ کہ آپ اٹھیں اور سب جو ہے نا وہ عبادت کریں، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ۔ تو اس میں کیا فرمایا؟ علم کی بات بھی آپ نے بتائی، اور دوسرا کہ اس رات کی فضیلت ہے اور اس میں اٹھیں۔ اچھا، اگلا باب ہے باب الثمر فی العلم، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج حضرت کون ہیں؟ یہ عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے، کہ آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء آخرہ، یعنی کہ آخرہ عشاء اس کو کہتے ہیں، جو ہم مغرب اس کو عشاء کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے۔ عشاء آخرہ یعنی جو ہمارے ہاں نزدیک جو عشاء ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو باب الثمر فی العلم یعنی رات کی باتیں، رات کو علم کی باتیں، یہ ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھائی، فلما سلم، جب آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا، وقال ارایتکم لیلتکم ہذہ، ٹھیک ہے، کیا مجھے بتاؤ کہ یہ کون سی رات ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ یہ کون سی رات ہے، فإن رأس مئۃ سنۃ منہا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ٹھیک 100 سال بعد لوگ اب روئے زمین پہ نہیں رہے، لا یبقى ممن هو على ظہر الارض احد، آج جو زندہ ہے نا 100 سال بعد کوئی دنیا پر نہیں رہے گا۔ آپ علیہ السلام فرمایا 100 سال کے بعد آج سے کوئی دنیا پر، جو آج زندہ ہے وہ دنیا پر نہیں رہے گا۔ اچھا، اس میں پھر 3 لوگوں کا خاص ذکر آتا ہے جب محدثین اس کی شرح کرتے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ایک حضرت خضر علیہ السلام کا، ٹھیک ہے جی، اور تیسرا ہے انسان تو نہیں، ابلیس کا، ٹھیک ہے جی۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سے نکل گئے کیونکہ وہ آسمانوں پر رہتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہ بھی نکل گئے کیونکہ سمندروں پہ رہتے ہیں، ابلیس کو اللہ نے جو ہے ٹائم دیا۔ خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟ پچھلے ہم نے سبق میں پڑھا تھا خضر علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پڑھنے گئے تھے۔ تو اس میں ایک محدثین کا قول ہے اور ایک ہے صوفیہ کرام کا، ٹھیک ہے۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ ہاں وہ زندہ ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، ٹھیک ہے، اور جو محدثین ہیں وہ ان کے پاس یہ دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ اس کے بعد کوئی زندہ نہیں رہے گا، لہٰذا دونوں کے پاس دلائل ہیں تو ہم خاموشی اختیار کرتے، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا باب ہے اسی کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے گھر رہتا تھا، خالہ جو ان کی میمونہ تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا کہ میرے والد صاحب، دوسری روایت میں آتا ہے میرے والد صاحب مجھے بھیجتے تھے کہ جو ہے وہ آپ نے رات کو دیکھنا ہے نبی علیہ السلام کس طرح نماز پڑھتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی علم ہو آپ علیہ السلام گھر میں کس طرح آپ کی وہ ہے۔ تو پھر میں جاتا تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے تھے نماز کے لیے، تو مجھے پتہ چلتا، میں بھی اٹھ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام اٹھے اور 4 رکعتیں پڑھی، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بچہ ہے سویا ہوا ہے، کچھ اور آپ نے کلمات فرمایا، پھر میں کھڑا ہوا تو آپ علیہ السلام کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے میرے جو ہے نا پکڑ کے دائیں طرف آپ علیہ السلام نے مجھے کر دیا، پھر آپ نے 5 رکعتیں پڑھی، ٹھیک ہے، یعنی 3 رکعت 2 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر، اور اس کے بعد 2 رکعتیں آپ نے پڑھی، پھر آپ تھوڑے سے آرام کر لے گئے، پھر نماز کے لیے اٹھے، یعنی 2 رکعتیں کون سی؟ 2 رکعت فجر کی سنت ہے۔ تو آپ نے پھر آپ علیہ السلام کی تہجد کا ذکر کیا۔ جی السلام صاحب۔ جی استاد صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا صوفی، جی جی، تو مطلب اس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک تو ہوتے ہیں نا محدثین، ایک ہوتے ہیں محققین یا مطلب مفتیان۔ صوفیہ کرام بھی تو محدثین کافی سارے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان میں بھی کافی سارے محدثین اہل علم ہے، ٹھیک ہے۔
تو تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کا تصوف کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو صوفیہ کرام کہتے ہیں. ہر جو بھی صوفی ہوگا وہ عالم ہوگا، تبھی وہ عالم صوفی بنے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں نہیں، جیسے خاص جیسے ابن حجر اسقلانی ہو گئے، اس کو ہم محدث کہیں گے. ٹھیک ہو گئے. شیخ عبد القادر جیلانی، اس کو ہم صوفی کہیں گے. حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی بہت بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے تفسیر لکھی قرآن پاک کی، شاید آپ کی علم بھی ہوگی، تفسیر جیلانی. لیکن چونکہ تھوڑا سا وہ اس طرف گئے، لوگوں کی جو ہے دلوں کی اصلاح کرنا، اس پہ انہوں نے کافی کام کیا، اس لحاظ سے ان کو پھر اس میں لیا تھا. حالانکہ وہ بہت بڑے عالم ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. یہ بات. مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ صوفی جو ہے وہ اہل صفا سے لفظ نکلا ہے، کیونکہ وہ بھی بڑا علم تعلیم سیکھتے تھے. تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت 2 آیتیں نہ ہوتی نا، کہ بے شک وہ لوگ جو قرآن چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے، یہ سورہ بقرہ 109 اور دوسرا یہ. اچھا، تو میں جو ہے وہ باتیں نہ بتاتا آپ کو اصل. اچھا، یہ بات کرنے کی وجہ کیا بنی حضرت ابو ہریرہ کی؟ لوگ کہتے تھے، لوگ سورہ صحابہ پہ بات ہے کہ ابو ہریرہ باتیں بہت بتاتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، کہ مطلب ایسی طرح اس انداز سے بات کرتے کہ شاید کوئی یہ کہے کہ ابو ہریرہ اپنی طرف سے کوئی بنا رہا ہے. تو پھر آپ جواب دیتے بھائی میں ایسی بات نہیں ہے. تو میں آپ کو اس لیے بات بتاتا ہوں کہ میرے پاس علم ہے. اگر میں علم چھپا لوں تو یہ آیتیں جو ہے نا، کہ وہ لوگ جو علم چھپاتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے. تو میں اس وجہ سے میں جو مجھے آتا ہے، میں نے سیکھا ہے، وہ بتاتا ہوں. اچھا، وجہ کیا؟ ہمارے جو مہاجرین بھائی ہیں تو وہ تو بازاروں میں تجارت کرتے تھے. انصار بھائی یہ تو کھیتی باڑی کرتے تھے. ابو ہریرہ ہے پیٹ بھر کے پھر علم حاصل کرنا، یعنی اس کا کام تھا کہ بھائی کوئی بس کھانے کو مل جائے تھوڑا بہت اور علم سیکھنا. وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُ. ابو ہریرہ اس وقت حضور کی بارگاہ میں ہوتے تھے، لوگ نہیں ہوتے تھے. ابو ہریرہ وہ باتیں یاد کرتے تھے جو لوگ باتیں یاد نہیں کرتے تھے. اس لیے بھائی میں جو بھی میں بتاتا ہوں، سکھاتا ہوں، تو میں ٹائم لگایا، میں نبی علیہ السلام کا ہاتھ رہا ہوں. اچھا، یہاں بھی اہل تشیع حضرات جو ابو ہریرہ کے بارے میں اچھے نظریات نہیں رکھتے. مطلب خواہ مخواہ کی دشمنی میرے خیال میں اچھی نہیں ہوتی کہ صحابہ کے درمیان. تو حضرت علی نے نبی علیہ السلام کے پاس رہے ہیں، شروع سے رہے ہیں، اور علم کے سمندر ہیں. ٹھیک ہے. وجہ یہ بنی ہے کہ حضرت علی حکومتی معاملات میں مشغول ہو گئے. حضرت ابو بکر کے مشیر بنے، پھر عمر کے، پھر عثمان کے، ان معاملات کو کرتے رہے. تو انہیں پڑھنے پڑھانے، آگے طالب علم بنانے اور آگے بھیجنے کا اتنا موقع نہیں ملا، کیونکہ وہ حکومتی معاملات میں لوگوں کی سہولیات کے لیے کوشاں رہے. تو حضرت ابو بکر، حضرت ابو ہریرہ کا کام کیا تھا؟ بھائی پڑھنا، آگے پڑھانا، پڑھنا، آگے پڑھانا. تو جس بندے کے کام 24 گھنٹے مسجد میں ہے تو ظاہر ان کے شاگرد زیادہ ہوں گے، ان کی باتیں زیادہ پھیلیں گی. تو اس میں حضرت دوسرے صحابہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. ان کا علم بہت ہے، حضرت علی کا، حضرت عمر کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا. بات یہ کہ وہ مسلمانوں کی بہبود کے لیے کوشاں رہے، اور حضرت ابو ہریرہ ایک سائڈ پہ ہو کے یہ کام کرتے رہے. تو پھر وہ زیادہ ان کی باتیں بھی کیا، نبی علیہ السلام کی باتیں. اب ٹھیک ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ، میں آپ سے باتیں سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں. یہ کہ ایک اور چیز بھی بتاتے ہیں کہ میں کیوں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، بھائی میں بھولا نہیں ہے. اچھا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آپ میں آپ سے باتیں سنتا ہوں اور میں بھول جاتا ہوں. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی چادر بچھاؤ. تو آپ علیہ السلام نے اچھا فبسط، تو میں نے چادر بچھا دی. آپ نے لپ بھر کے اس چادر میں ڈالے اور فرمایا اس کو سینے سے لگا دو. بس میں نے لگا دیا، اس کے بعد میں کوئی چیز بھولا نہیں. آپ علیہ السلام کی شفقت، اب وہ غیب سے رحمت کے 2 لپ آپ نے ڈالے چادر میں، فرمایا سینے سے لگاؤ. تو جناب اس کے بعد میں کبھی بھی نہیں چیزوں کو بھولا. اس لیے بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ میں بھولا نہیں ہوں. اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے 2 برتن لیے علم کے. ایک تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، دوسرا اگر میں بتاؤں تو میری گردن کاٹ دی جائے. تو مطلب اوپر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں علم میں نے چھپایا نہیں،
اب यहाँ कह रहे हैं कि अगर मैं बताऊं तो मेरी गर्दन काट दी जाए, तो मतलब ये कि ये जो इल्म है ना, ये दीन का इल्म, वो तो आपने सारा बता दिया, जो वही से नबी अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई और आप अलैहिस्सलाम आगे पहुंचाया। तो ये जो अबू हुरैरा कह रहे हैं मेरी गर्दनें काट दी जाए, ये मुस्तकबिल में जो आप अलैहिस्सलाम की गैबी बातें थी उनसे मुताल्लिक हैं कि इस तरह मुनाफिक रूनुमा होंगे, इस तरह लोग आएंगे, इस तरह का मामला होगा, तो उससे मुताल्लिक है। उसको ना भी बयान किया जाएगा, दीन मुकम्मल हो चुका है। ठीक है जी, तो इस पर कोई एतराज ऐसा बाकी नहीं रहता। अच्छा, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अच्छा अगला है बाबुल इंसात लिल उलमा, जब आलिम बात करे दूसरे लोग खामोश रहे और खामोश होके सुने। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा में आप अबू जरीर से कह रहे थे कि लोगों को चुप कराओ। ठीक है, चुप कराओ लोगों को, तो फिर उन्होंने लोगों को चुप कराया। तो इस पर बाब बांधा है इमाम जो बुखारी ने कि जब आलिम बात करे तो दूसरों को कह सकता है इनको चुप कराओ। हाँ, तो आप पहले तरजीह बादी कुफारा, मेरे बाद काफिर मत बन जाना, एक दूसरे की गर्दन मत उतारना, इस तरह लड़ाई झगड़े में मत पड़ जाना कि तुम जो है ना एक दूसरे की गर्दन उतारो। और मैं हैरान होता हूँ इस बात पे, लेकिन हर किसी ने जान देनी है और सबसे बड़ा खतरनाक काम क्या है, कत्ल करना। तो हम लोग अक्सर हमारे मुआशरे में हम देखते हैं कि जमीन के टुकड़े पे, कुछ चंद रुपयों पे, हजारों पे, किसी चीज पे हम एक दूसरे को मार देते हैं, लोग कत्ल कर देते हैं। एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे पहले जो है क़यामत के दिन कत्ल के बारे में पूछा जाएगा। एक हदीस में है कि नमाज के बारे में पूछा जाएगा। फिर मुहद्दिसीन ने इसकी तत्बीक दी कि नमाज के बारे में वाली भी बात ठीक है और कत्ल वाले बारे में बात ठीक है। तो तत्बीक यानी दोनों को किस तरह मिलाते हैं, तत्बीक वो इस तरह कि एक अल्लाह का हक है और एक बंदों का हक है। जो अल्लाह का हक है उसमें नमाज है, जो बंदों का हक है कि दूसरे बंदे को उसने मारा है, कत्ल किया है, तो हुकूक के लिए बात है। इसलिए पहले नमाज के बारे में, तो इस लिहाज से पहले नंबर पर पहले कत्ल के बारे में, बंदों के हुकूक से मतलब इसके बारे में ये भी बात ठीक है। ठीक है जी, तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि किसी को मारने पे बंदा तुल जाए। और अपने आप को तो मारना बिल्कुल ही बहुत खतरनाक है। ये अल्लाह ने जिंदगी दी है, दुख सुख आते हैं, परेशानी आती है, खत्म हो जाती है, तो गुस्से में आके अपने आप को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल ही गलत है। ठीक है जी, आगे फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया अय्युन्नास आलम, आप लोगों में सबसे ज्यादा आलिम कौन है? फरमाया अना आलम, मैं ज्यादा आलिम हूँ। अल्लाह ने नाराजगी का इजहार फरमाया और फरमाया कि नहीं, वही फरमाया कि एक मेरा बंदा है, दो समंदरों के दरमियान है, वो आपसे ज्यादा है, वो आलम मिनक, वो आपसे ज्यादा आलिम है। तो अर्ज किया या बारी ताला, वो किस तरह फिर मैं उनके पास पहुंचूं? तो अल्लाह ने फरमाया कि तुमने एक मछली लेनी है बर्तन में, ठीक है ना, तो वो आप जहां से वो चली जाए तो वो जगह है। तो फिर यूसुफ बिन नून के साथ आप चल पड़े। ठीक है, और एक पहाड़ी पर आप रुके हैं थोड़ा सा, और आप सोए हैं, तो मछली वहां जिंदा होके, जिसको तला गया है नाश्ते के लिए, जिंदा होके तो पानी में चली गई है। और मूसा अलैहिस्सलाम आगे गए, फिर पूछा कि वो मछली ले आओ, नाश्ता करिए। उसने कहा कि फलां जगह वो पानी में चली गई है। तो फिर वापस आए और मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास आके पहुंचे। ठीक है जी, वो जो मैंने आपको एक बात बताई थी वो यहाँ है कि जब आप समंदर में थे तो देखा कि एक चिड़िया है, उसने चूंच से पानी लिया। ठीक है, तो एक मरतबा लिया या दो मरतबा लिया, पानी है। तो हजरत खिज़र कहने लगे या मूसा मा नक़सा इल्मी व इल्मुका मिन इल्मिल्लाहि इल्ला का नकरतिन हाज़िल उसफुर फिल बार। अल्लाह के इल्म में से हमें इतना मिला जितना एक चिड़िया ने एक समंदर से एक कतरा दो कतरे ले लिया है। तो एक कतरा दो कतरा चिड़िया के लेने से समंदर में क्या फर्क पड़ेगा? तो समंदर यानी अल्लाह का इल्म है। ठीक है, तो हमें जो मिला है वो इस तरह मिला है, फिर भी कितना मिला, कमाल है। ठीक है जी, वो फिर आगे आपने पीछे हमने पढ़ा भी था, तफसील इसकी हमने पढ़ी थी। तो अगर कोई नहीं पढ़ सका तो पिछली क्लास को देखे, या फिर आपने क्या करना है, अपना 15वां सिपारा उसका आखिरी रुकू और 16वां रुकू, 16वें सिपारे का शुरू वाला, ये 2 रुकू पढ़ ले तो इंशाल्लाह पूरा वाक़या आपके बाद आपको समझ आ जाएगा। इस हदीस को पढ़ लीजिएगा तो इंशाल्लाह
आ जाएगा। ठीक है जी। आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अच्छा ये बाब बदा इमाम बुखारी ने, बाब मन साला, बाब ये कि एक आदमी सवाल कर रहा है, वो कायमुन, वो खड़ा हुआ है, आलिमन जालिसन, आलिम बैठा हुआ है। अब ये देखो ना, तो कुछ जोहला ये कहते हैं, देखो जी ये अपनी इबादत कराते हैं। एक बंदा मौलाना इलियास कादी साहब से सवाल कर रहा था, तो जाहिर मौलाना इलियास कादी साहब बैठे हुए थे, वो सवाल करने वाला खड़ा हुआ था, तो किसी ने वीडियो बना दी इस पे कि देखो जी इबादतें करा रहे हैं, और वो आप खुद बैठे हुए हैं और बंदा खड़ा होके जो है वो खड़ा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह मना किया है कि बंदा जो है ना वो खड़ा रहे और दूसरा बंदा बैठा रहे। बातों को मिक्स करना वो और मामला है, ये और मामला है। ठीक है, वहाँ वो ये होता है कि बंदा बैठा हुआ है, एक सरदार बन के लोग खड़े हुए हैं जनाब, वो और मामला है। यह और मामला है कि आप बैठे हुए हैं, कोई आपसे सवाल कर रहा है खड़े होकर, जाहिर है पूरी मजलिस में बैठ के तो सवाल नहीं होता, एक मुआशरे में ऐसा होता है, कोई भी करता है सवाल तो वो सारे बंदे बैठे होते हैं, इमाम साहब भी बैठते हैं, दूसरा बंदा एक बंदा खड़ा होकर सवाल करता है। अच्छा, इसमें भी ऐसा ही इमाम बुखारी ने बाकायदा बाब बांधा है, अगर बंदा थोड़ा सा इल्म हासिल कर ले, पढ़ ले, तो कभी किसी पर एतराज नहीं करेगा, और एतराज करना फिर वो बंदे की जहालत का एक सबूत मिलता है। अच्छा, वो क्या है जी? एक और चीज भी है कि जब टीचर से खड़े होकर सवाल करते हैं तो मसला नजर नहीं आता ये। हाँ ये देखे ना, तो वो खामखा के सवाल करना, मतलब नफरत के इजहार करना, मेरे ख्याल में ये चीजें इंसान की किरदार को खराब करती हैं। ठीक है जी, इंसान को सबसे पहले अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, बजाय किसी पर एतराज, तोहमतें और इस तरह की। ठीक है, अच्छा, तो ये हजरत अबू मूसा कहते हैं कि एक आदमी आया नबी अलैहिस्सलाम के पास, अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये जो लड़ाई जिहाद कब बनती है? मल किताल, ये जो लड़ाई है ना अल्लाह की राह में कब बनती है? जिहाद फी सबील्लाह कब होगा? आप अलैहिस्सलाम, अच्छा उसने फिर कहा, फ़इन्न अहदना युकातिलु गदबन, एक बंदा गुस्से में लड़ाई करता है, एक बंदा अपनी बिरादरी के लिए लड़ाई करता है। ठीक है जी, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखा, मतलब एक बंदा ना अपने कबीले की लड़ाई करता है, कबीला चाहे सच्चा लड़ रहा है झूठा लड़ रहा है, तो कबीले की मोहब्बत में बंदा लड़ाई करता है। अच्छा, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखा और वो बंदा खड़ा हुआ था यानी आप अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे और वो खड़ा हुआ था, तो फरमाया मन का ताला लितकून कलिमतुल्लाहिल उलिया, जो अल्लाह के लिए लड़े ताकि अल्लाह का जो दीन है वो आगे बढ़े, तो फहो फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में है। जो अपने लिए लड़े, अपना गुस्सा निकालने के लिए या अपने बिरादरी के लिए या किसी और चीज के लिए, वो नहीं, वो जिहाद मुबारक है जो अल्लाह के लिए लड़ा जाए, इखलास के लिए लड़ा जाए। ठीक है, अगला बाब है कि उस वक्त सवाल करना, बाब सवाल वलफुतिया, जब शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आप अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैंने आप अलैहिस्सलाम को देखा जमरा के वक्त, और लोग आपसे सवाल कर रहे थे। आप जमरा यानी जमरा कहते हैं शैतान को कंकरियां मारना, उस वक्त आप शैतान को कंकरियां मार रहे थे, तो वह लोग आके या रसूलल्लाह हमने पहले कुर्बानी कर ली है, यानी पहले वो जो है ना कंकरियां मारी जाती है, बाद में कुर्बानी की जाती है, तो हमने पहले कुर्बानी कर दी, आप क्या फरमाते हैं? फरमा कोई नहीं, करो अपना काम पूरा करो। अच्छा, फिर एक आया, या रसूलल्लाह मैंने कुर्बानी से पहले ही अपने हलक कर लिया, यानी सर मुंडा लिया। हालांकि कुर्बानी पहले रमी होती है और फिर कुर्बानी होती है, फिर हलक होता है, ये तरीक़ेकार है। तो आप वहाँ लोग सवाल कर रहे हैं, आप फरमाया कोई नहीं, करो करो, क्योंकि अब वो इब्तदाई ज़माना था, तो अब चूंकि वाजिब है, पहले आपने रमी करनी है, फिर आपने कुर्बानी करनी है, फिर आपने क्या करना है, जो है वो हलक करना है। अगर इसके उलट हो गया तो फिर दम आ जाता है। ठीक है, चाहिए आपके, वमा ऊतीतुम इल्म इल्ला कलील, जो तुम्हें इल्म मिला है वो बहुत थोड़ा है। इस बारे में क्या है, वो ये है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ में मदीने की वादी से गुजर रहा था, तो वहां से यहूद का गुजर हुआ। बाज़ ने कहा पूछते हैं इनसे रूह के बारे में, बाज़ ने कहा ना पूछो, फिर वो जब जवाब देंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, जाहिर है तो अल्लाह की वही से। बाज़ ने कहा नहीं हम पूछते हैं, तो उन्होंने आके पूछा अबुल कासिम ये रूह क्या है? तो आप अलैहिस्सलाम खामोश रहे। तो मैंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम पर वही का नुज़ूल हो रहा है, बस ऐसा ही मैं भी खड़ा रहा। तो फिर आप अलैहिस्सलाम वही का वो सिलसिला मुनक़ते हुआ, तो आपने फरमाया वयसअलूनका अनिर रूह, यानी कुरान की आप अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई कि वो आपसे रूह से मुतालिक क्या करते हैं, सवाल करते हैं। तो आपने फरमाया
قل روح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تمہیں نہیں پتہ یہ کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے ایک بعض چیزیں ایسی ہیں کہ باب ہے، باب من ترک بعد الاختیار، بعض چیزیں جان بوجھ کے چھوڑ دینا اختیاری طور پر، اس سے کہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے، کہیں فتنے میں نہیں پڑ جائیں. اس بارے میں یہ باب امام بخاری نے باندھا. ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری خواہش تھی کہ آپ کی قوم اگر یہ زیادہ ابھی یعنی جاہلی سے نہ نکلی ہوتی نا تو میں کعبے کے 2 دروازے بناتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں آتا ہے وہ جو حتیم کا جگہ ہے نا، وہ تو کفار نے یہ قسم کھائی تھی کہ ہم نے کعبے کی جو ہے نا وہ تعمیر کرنی ہے صرف اپنے حلال جو ہے نا کمائی سے. تو حضور نے فرمایا اتنی حلال کمائی تھی کہ پوری ان کی دیوار نہ بن سکی کعبے کا، تو انہوں نے پھر ایک حصے کو چھوڑ دیا. اگر یہ قوم ابھی بھی جہالت سے نکل کے نہ آئی ہوتی نا تو میں اس میں کر دیتا. پھر عبداللہ بن جو زبیر تھے، حضرت زبیر کے بیٹے، حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، تو ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے پھر 2 دروازے بنا دیے اور پورا اس کو بنا دیا. پھر اس کے بعد پھر مروان مروان کے بیٹے کی وہاں جو ہے نا وہ بادشاہت اپنا خلافت آئی تو انہوں نے پھر اس کو گروا دیا، جس میں ان کا حجاج بن یوسف ان کا گورنر تھا. یہ اس حدیث کی طرف ہے. مطلب باب یہ باندھا ہے کہ اگر ایسی چیز ہو کہ آپ کا دل کرتا ہے میں کروں، لیکن یہ کہ لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں، کچھ اور نہ کام ہو جائے، اس لیے اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. اور اسی باب سے آگے امام بخاری نے حضرت علی کا قول نقل کیا ہے، لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو ان کی عقلوں میں آتے ہیں. یہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے نا خدا رسول کو جھٹلا دیں، ان کی سمجھ کے مطابق بات کرو. ٹھیک ہے. اب لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، علم کی باتیں جو عوام کے میں ڈال دی، لوگ اس کو نہیں سمجھتے. مثلا اس میں سے بہت اہم بات کیا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا آپس میں اختلاف. اس اختلاف کو لوگوں نے موضوع سخن بنا دیا ہے محفلوں میں. بھائی صحابہ کے درمیان جو اختلاف تھا اس میں ان کی اپنا اجتہاد تھا اور ان کے اپنا نظریات تھا، تو ان کو ہوا دینی شروع کر دی لوگوں نے. ٹھیک ہے. اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا صرف فتنے کے علاوہ. تو حکم یہ تھا اہل سنت کا یہ شروع سے ہے کہ صحابہ کے درمیان جو آپس میں جنگیں ہوئی ہیں یا لڑائی ہوئی ہے یا چپکلشیں ہوئی، اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ان کی کردار، آپ ان کی باتیں، آپ ان کی حدیثیں، آپ ان کے معمولات کو لے کے چلیں، بجائے کہ ان چیزوں کے لئے جس کا تمہیں فائدہ نہیں. پھر کیا ہوگا؟ پھر نفرت بڑھے گی، پھر آگے کچھ چیزیں ہوں گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو وہ صحابہ کے کردار پر جا کے پھر باتیں چلی جاتی ہیں. ظاہر ہے وہ بھی انسان تھے، خطائیں ہوتی ہیں، تو ہمیں یہی درس تھا کہ نہ کریں. لیکن فی زمانہ لوگ سوشل میڈیا سے کسی کام پہ لگ گئے، پھر وہ جھوٹ کا سہارا دینے لگے. اب ظاہر ہے وہ جھوٹ کا سہارا لینے لگے، پھر کہیں جھوٹ بولا، کہیں صحابہ کی گستاخی کر دی، کہیں کچھ کر دیا. تو یہ چیزیں. جی جو صاحب. استاد صاحب ایسے پیچھے بھی کوئی چند عرصہ پہلے مسئلہ خطا پر کافی گفتگو کر رہے تھے کہ خطا پر بولے، گناہ گار بولے، یہ تو گستاخ ادار ہے، یہ بھی تیرا بنا تھا کافی دنوں سے. بس وہ یہ معاملہ خراب ہو جاتے ہیں نا، بندہ سیدھا اپنے حدیث پڑھے، مطلب اپنی آخرت کی فکر کرے، ایسی چیزوں میں نہ پڑے. اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید اور اس سے دعائیں کرے اللہ. تو مطلب مقصد یہ کہ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ وہ کام کرے جو اپنے فائدے کے لیے اور عوام کے فائدے کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اب دیکھیے، آپ خود دیکھیں، جلالی صاحب نے ایک بات کی، اب اسی بات کا وہ خود جواب دینے لگے. دوسرے 4 سال اس بندے نے اس پہ گزار دیے. اب اتنا ایک علمی بندہ تھا، ٹھیک ہے جی، تو وہ دوسرا کام ان سے رہ گیا. تو وہ 4 سال کے بعد انہوں نے معذرت کر لی، اور معذرت اگر وہ 4 سال پہلے کر لیتے، اپنا ٹائم بھی بچا لیتے، اتنے فتنے بھی نہ ہوتے، تو رجوع بھی 4 سال پہلے اگر رجوع ہو جاتا تو بہتر نہ ہوتا. تو اب وہ رجوع بھی آ گیا، لیکن اس رجوع کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو ان چیزوں سب ان کے شاگرد بھی کیا کہتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے ہیں. جی وہ ہمیں جی عبد الرفیق صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بس میں درس ہی سن رہا ہوں آپ کا. ایک چیز عرض کر دوں میں اس میں نا، کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک دوسرے کو کافر بنانے کی صورت حال ہے نا، اس میں قاری غلام رسول سعیدی صاحب نے بڑا
اچھا تفصیل سے لکھا ہے تبیان القرآن میں بھی کہ بھائی اگر 50 دلائل کسی کو کافر ثابت کر رہے ہیں اور ایک کمزور دلیل اس کو جو ہے وہ مسلمان ثابت کر رہی ہے تو کمزور دلیل پہ فتویٰ دے گا. یعنی یہ بڑی بات ہے کیونکہ ظاہر ہے کسی کو نکال دینا باہر تو پھر تو بات ختم ہوئی نا, پھر اس کو لے کے کیسے ختم ہو جاؤ گے؟ جاتی تو بہت بڑی ذمہ جی داری جی. کا کام. تو ہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ لوگوں کو ظاہر دینا چاہیے, اور وسیع ظاہر ہے ظرفی ہمارے ہونی خلاف بھی چاہیے. فتوے ہاں ہمارے وسیع خلاف ظرفی بھی ہیں. ہونی. جی جی بہت شکریہ. تو چلے اس لیے اس تو کا یہاں بڑا حضرت خیال رکھنا چاہیے. جی 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 اس چیز کو آپ نے دیکھیں, حضرت علی کا کتنا پیارا قول ہے کہ بھائی لوگوں سے وہ باتیں کرو جو انہیں سمجھ میں آتی ہیں, ان کو وہ باتیں نہ بتاؤ جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہیں. اب میں ایک بندہ میرے کوریا سے, ہاں فیصل آباد کا کوریا میں رہتا تھا, تو اس نے کہا جی میں نے ایک بندے کی تقریر سنی تو میں نے ایک صحابی کو گالیاں دینے شروع کر دی. ظاہر اثر تو پڑتا ہے اس نے صحابی, تو بعد میں مجھے اللہ نے ہدایت دی اور پھر میں نے توبہ کی. تو اب دیکھیں نا, جو اس نے گالیاں دی ہے تو جس نے تقریر کی ہے صحابی کے خلاف اس کے سر پہ نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, تو ہمیں وہ بالکل کام کرنا چاہیے جس کا اپنا فائدہ ہو اور دوسروں کو فائدہ پہنچے. تو اس طرح کے فعل ہمیں ان سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھیں مثلا ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں, ہمیں بھی فائدہ ہوگا جب دوسرے دوستوں کو ہم بتائیں گے سمجھائیں گے. ہمیں سب سے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, ہم اپنی آخرت بہتر کرنی ہے, دوسرے مسلمانوں کی آخرت کو بہتر بنانا ہے, اچھی زندگی گزارنی ہے پیار محبت والی. ٹھیک ہے. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پہ, تو آپ علیہ السلام اے معاذ, میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ, حاضر ہوں یا رسول اللہ وصادق. تو فرمایا اے معاذ, پھر انہوں نے دوبارہ آپ علیہ السلام کا جواب عرض کی 3 مرتبہ اس طرح. یہ آپ علیہ السلام کی محبت تھی. تو فرمایا جو بھی کلمہ پڑھے گا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا سچے دل سے, جہنم اس پہ حرام ہے. معاذ سچے دل سے, ابھی وہ عبد الرفیق خان صاحب کی بات کر رہے تھے, سچے دل سے جس نے کلمہ پڑھ لیا نا وہ جہنم اس پر حرام ہے. تو حضرت معاذ عرض کرنا یا رسول اللہ کیا میں یہ خوشخبری سب کو نہ بتاؤں؟ فرمائے نہیں, لوگ اس پہ تکیہ کر لیں گے, کچھ اور کریں گے نہیں, نہ نماز نہ روزہ, کہیں گے بس کلمہ پڑھ لیا تو بس بیڑے پار. ٹھیک ہے جی. تو پھر حضرت معاذ نے یہ بات اینڈ پہ بتائی جب وفات کے آخری دن ہے بتائی, اس لیے کہ بھئی جو علم کی بات رہ نہ جائے, تو علم کی بات کو چھپانا گناہ ہے. تو اس پر یہ آپ نے یہ بات بتائی کہ یہ بات ہے نبی علیہ السلام جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا تو وہ کیا, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اہل قبلہ ہے, جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے, اور جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہے, حج کرتا ہے, تو ہم اس سے لڑیں گے نہیں, اس سے ہم جو ہے نا وہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. ٹھیک ہے. تو اہل قبلہ ہے تو ہمیں ان سے اختلاف نہیں. اچھا, آگے پھر ہم آتے ہیں باب الحیاء فی العلم, علم میں حیا کرنا. تو مجاہد کہتے ہیں, یہ تابعی ہیں, مجاہد کہتے ہیں کہ جو حیا کرتا ہے نا وہ علم نہیں سیکھ سکتا. حیا سے مراد یہ کہ سوال کرنا تھا سوال ہی نہیں کر رہا, جہاں سوال کرنا تھا وہ سوال نہیں کر رہا, جو حیا کرتا ہے علم حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے ماشاءاللہ بہت بڑے اہل علم کیسے بنے؟ فرمایا جو مجھے بات سمجھ نہیں آتی تھی میں پوچھ لیتا تھا, تو پوچھنے میں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں ذرا یہ کہ موقع مناسب دیکھے, کہ یہ نہیں کہ سوال کے اوپر دوسرا سوال داغ دیا, تیسرا چوتھا نہیں, تو بات سمجھ میں نہیں ہے میں اس کو پوچھ لیتا تھا. تو امام مجاہد فرماتے ہیں کہ جو علم حاصل کرے اس کو حیا نہیں کرنا چاہیے پوچھنے میں, معلومات لینے میں. اور دوسرا جو تکبر کرتا ہے نا وہ بھی عالم نہیں بن سکتا. لا يتعلم العلم, علم وہ حاصل نہیں کر سکتا جو حیا دار ہو زیادہ ہی, یعنی کہ وہ سوال نہ کرے. دوسرا تکبر کرنے والا, میں بہت بڑا عالم ہوں, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں, مجھے تو سارا کچھ آتا ہے, وہ نہیں. یا میں بڑا ذہین ہوں, ایسا بھی نہیں. تکبر جو ہے نا نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ مجھے نا انصار کی عورتیں بہت پیاری لگتی ہیں, اس لیے کہ وہ جب پوچھنا چاہتی ہیں نا انہیں وہ پوچھ لیتی ہیں, شرماتی نہیں ہیں. انصار کی عورتیں پوچھنے میں شرماتی نہیں, جو مسئلہ ہے. پھر آگے مثال دی انہوں نے, حضرت امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ حضرت ام سلیم آئیں. ام سلیم حضرت انس کی والدہ, ام سلمہ اور ہے. اچھا, ام سلمہ جو نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے, ام سلمہ, یہ ذرا آپ نے تھوڑا سا اس میں آپ نے دیکھنا ہے, ام سلمہ اور ام سلیم. ام سلمہ کہتی ہیں, حضرت ام سلمہ جو ہے نا ہماری ماں, ٹھیک ہے جی, تو کہتی ہیں کہ ام سلیم آئی, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ
اللہ हया नहीं फरमाता हक बात बयान करने से, तो क्या औरतों को जब एहतलाम हो गुस्ल करेंगी? फहाल अल मराती, क्या औरत पर है मिन गुस्ल इदा तमलत, जब उसको एहतलाम हो? तो नबी रसूल फरमाते हैं हाँ, जब वो पानी देख ले तो उस पर गुस्ल है, ठीक है, एहतलाम होता है। ख्वाब में कोई चीज, तो हजरत उम्मे सलमा ने अपने सर को ढांप लिया और चेहरे को ढांप लिया, तो कहने लगी वकालत या रसूलल्लाह औ तहतलिमुल मरअतु, औरत को भी एहतलाम होता है, ठीक है। उसने फरमाया क्यों नहीं होता, तेरे हाथ गीले हों तो किस वजह से बच्चा उसके मुशाबे होता है, ज़ाहिर है उनको भी एहतलाम होता है। तो अब वो मतलब इमाम बुखारी लाए हैं कि भाई मसला समझने में, मसला पूछने में भी शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी चाहिए, ठीक है। आगे फिर हजरत अली का कौल भी ले आएंगे, आगे आएगा, हाँ वो आगे आ रहा है अगले हदीस में। अच्छा, दूसरा वो आप ये ले आए कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दरख्तों में से एक दरख्त है, ठीक है जी, बताओ वो मोमिन की तरह है, वो कौन सा है, मुस्लिम की तरह है, ठीक है, मुझे बताओ। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का जहन जो गया वो जंगलों की तरफ गया कि वो कौन सा दरख्त है जो मुस्लिम की तरह है। तो मेरे दिल में आया कि वो खजूर है, ठीक है, लेकिन मैं हया करके बैठ गया। तो नबी अलैहि सलाम से सहाबा ने अर्ज़ किया रसूल आप ही बताइए वो कौन सा दरख्त है, ठीक है जी, जिसके पत्ते नहीं गिरते, मुसलमान की तरह है। फरमाया हिय नखल, वो खजूर का दरख्त है। काल अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, हजरत उमर के बेटे कहते हैं, मैंने अपने बाप की बात बताई, मेरे दिल में आया था कि ये खजूर का दरख्त है। तो काल हजरत उमर ने कहा आहा लो अंतकुन कुल तहा, अगर तू ये बात कहता मुझे इस चीज से महबूब होता। फिर आगे रिवायत में आता है कि मुझे सुर्ख ऊंटों से ज्यादा महबूब होता, अच्छा लगता कि मेरे बेटे ने जवाब दिया है। वो शर्मा गए ना। तो अब यहाँ से इमाम बुखारी निकाला कि नहीं, अगर आपको आता है, आप छोटे बच्चे भी हैं, आप बता दें सर मैं आपको बताता हूँ, सर ये बात है, सर ये बात है। तो यहाँ बताया गया कि अगर आपको इल्म का पता है, कोई पूछ रहा है इस तरह, आप बता दें, ठीक है जी। तो ये इमाम, अच्छा आगे फिर यहीं से मन इस्तहया फअमरा गैरु बिसवालिन, इमाम बुखारी ने यहाँ से एक और बाब बांधा कि अगर किसी को हया आती है, शर्म आती है पूछने में, वो भाई को कह दे, किसी और को कह दे यार तुम सवाल करके आओ, ठीक है जी। उसमें फिर मिसाल दी है, कहते हैं कि हजरत अली कहते हैं कि मुझे कुन तो रजुल मज़ान, मुझे मज़ी का इखराज होता था। एक होता है मज़ी, एक होता है मनी, एक होता है पेशाब। मनी मियाँ भी मिलते हैं, पानी निकलता है कूद के, उसे कहते हैं मनी, जिससे गुस्ल फर्ज होता है। मज़ी होता है कि मियाँ भी आपस में मिले तो पानी के कतरे निकल आते हैं, उसे कहते हैं मज़ी कहते हैं। और दूसरा वो पेशाब के कतरे। तीसरा, अच्छा कहता है मुझे ये बहुत आता था कतरे, तो मैंने अपने दोस्त मिकदाद को कहा, ठीक है, मैं अपने दोस्त, ये मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा हुआ है ना, ये मिकदाद जो थे ना हजरत अली के बहुत कहते हैं लंगोटिया यार। अच्छा यहाँ वो बात हो रही थी नफ्सियात की। एक मिसाल ये भी है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कहीं 2-4 बंदों को भेजते थे ना कि भैया ये बात देख के आओ या ये खुशखबरी सुना के आओ, तो उनमें से दोस्तों को भेजते थे, जो 2 आपस में दोस्त होते या 3 आपस में दोस्त होते जिनके आपस में बहुत ज्यादा कहते हैं ना मिलती थी उनके, तो उनको भेजते थे। और कई मैंने इसमें मिसालें पढ़ी हैं, ठीक है। तो उसमें से एक मिसाल ये हजरत मिकदाद की, आप अलैहिस्सलाम ने रोज़े खाक की तरफ जब भेजा था ना कि वहाँ एक औरत है जो है ना वो खत लेके जा रही है, तो वहाँ उस वक्त हजरत मिकदाद को हुजूर ने हजरत अली के साथ भेजा, ठीक है जी। इसी तरह जब आप अलैहिस्सलाम जंगे बदर जीते तो 2 सहाबा को आपने भेजा, वो दोनों आपस में बड़े गहरे दोस्त है। इसी तरह काफी सारी चीजें जहाँ आप भेजते थे ना इस तरह, तो आप अलैहिस्सलाम के नफ्सियात यानी माहिर नफ्सियात है कि मतलब उनको भेजना जो आपस में रास्ते में बातें करते जाएं, उनके अपने नजरियात भी मिलते हैं, जाहिर है अपने उस हिसाब से। तो मिकदाद हुजूर हजरत अली के ना काफी दोस्त है। तो हजरत अली कहते मैंने मिकदाद से कहा कि वो नबी अलैहिस्सलाम से पूछे ये जो मज़ी आती इससे क्या है। तो आप अलैहिस्सलाम से उन्होंने पूछा, फरमाया फील वुदू, इससे वुजू करना होता है। बस मियाँ भी आपस में मिलते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं, पानी के कतरे निकल जाते हैं, तो इससे क्या होता है, सिर्फ वुजू होता है, यानी कि गुस्ल फर्ज इस पर
نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ ہے. آگے علم کی بات اور مسجد میں فتویٰ دینا. ٹھیک ہے جی. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں مسجد میں ان رجل قام فی المسجد, ایک بندے نے مسجد میں کھڑے کو سوال کیا, یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم جو ہے وہ کہاں سے جو ہے نا وہ احرام باندھے. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مدینے والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھے, شام والے جحیفہ سے احرام باندھے, نجد والے کرن سے احرام باندھے. تو اب امام بخاری نے یہ سوال کیا کہ کوئی مسجد میں کھڑے کو سوال کر سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا باب ہے باب من اجاب السائل بے اکثر مما سالہ. ٹھیک ہے جی. مقصد کیا, باب من اجاب السائل, باب ہے کہ من اجاب السائل, جس نے جواب دیا سائل کا, سوال نے جو سوال کیا نا اس کا جواب دیا. بے اکثر مما سالہ, اچھا سوال سے بھی زیادہ بتا دیا, یہ بھی ہو سکتا ہے. امام بخاری بتا رہے ہیں تو یہ نہ کہ میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا آپ نے اس کے 10 جواب دے دیے, یہ بھی سنت ہے نبی علیہ السلام کی. اہل علم اس کی تفصیل کر سکتے ہیں, یہ امام بخاری یہاں بتانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اور یہ آخری حدیث آج کے سبق کی, کل انشاءاللہ کتاب الوضو شروع ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے ایک بندے نے سوال کیا کہ ما یلبس المحرم, جو حالت احرام میں ہے وہ کیا پہنے گا. آپ نے فرمایا کہ وہ قمیص نہیں پہنے گا, امامہ نہیں پہنے گا, چادر نہیں پہنے گا, اور ٹوپی نہیں پہنے گا, نہ کپڑا پہنے گا جس کو ورس اور زعفران, یہ ایک جو ہے وہ سمجھو خوشبو ہے, یہ لگی ہوئی, وہ کپڑا بھی نہیں پہنے گا. ٹھیک ہے جی. اور اگر اس کے پاس جوتے نہیں ہیں تو جو موزے اس کو اوپر سے کاٹ دے. ٹھیک ہے, تو کاٹ کے حتیٰ کہ وہ ٹخنوں کے نیچے ہو جائیں تو پھر یہ پہن سکتا ہے. اب وہ مطلب آپ علیہ السلام نے اس میں پھر کافی ساری چیزیں اس نے آپ علیہ السلام نے بتا دی. تو وہ جوتوں کے بارے میں بتا دیا, کپڑوں کے بارے میں بتا دیا, اور ٹوپی کے بارے میں بتا دیا, پھر زعفران بھی نہ لگاؤ حالت احرام ہے, ان سب چیزوں کے بارے میں آپ نے بتا دیا. تو امام بخاری نے باب باندھا کہ سوال کرنے والا ایک سوال کرتا ہے, جواب دینے والا اس سے زیادہ بھی جواب دے سکتا ہے. تو یہ ہم نے کتاب العلم مکمل پڑھ لی الحمدللہ. اس کو ایک مرتبہ روایت ضرور کیجیے گا, دیکھیے گا کہ جو آپ نے پڑھا ہے, اور انشاءاللہ اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. یہ دعا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ میں نے تو ابھی نسألک ہے نا, سب کو جمع کیا ہے, تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا اور رزق واسع کا, وسیع رزق کا. ٹھیک ہے, وہ عمل متقبلا, اور ایسا عمل جو تجھے قبول ہو. ٹھیک ہے جی. تو ہم دعا کرتے